بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور تم کب آ رہی ہو؟ میں نے سوال کیا۔ میں کسی وقت بھی آ جاؤں گی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ جوڈی کے سامنے شی کے سلسلے میں محتاط رہنا ہوگا۔ وہ میری نجی ملازمت میں ہے، مگر میرے اور شی کے قریبی تعلق سے خاصی باخبر ہے۔ حیرت ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ فون پر تمہاری آواز نہ پہچان سکی۔ میں نے اس سے آواز بدل کر بات کی تھی۔ اعتماد کے باوجود میں اس سے ہمیشہ فاصلہ رکھ کر بات کرتی ہوں۔ بے تکلفی کی نوبت کبھی نہیں آ سکی۔ یہ یاد رکھنا کہ اب غزالہ کا معاملہ سب سے اوپر آ گیا ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ دن بدن اس کے دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اب مجھے اس کی زندگی کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تاخیر اور عدم توجہی کی صورت میں ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ مل سکے۔ مجھے اس پر رشک آنے لگا ہے۔ اس کا لہجہ واضح طور پر حسد آمیز ہو گیا تھا۔ شاید حسینہ عالم کی رفاقت بھی تمہارے دل میں اس کا تصور کم نہ کر سکے گی۔ تمہارے ساتھ رہتا ہوں تو اسے کسی حد تک بھولا رہتا ہوں، میں نے اسے خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ لیکن دنیا کی ہر عورت تو غزالہ یا ویرا نہیں ہو سکتی۔ حسینوں سے صرف دوستی کی جا سکتی ہے، لیکن رفاقت کے لیے خالی حسن سے کام نہیں چلتا۔ پوری شخصیت کا اپنے معیار پر تجزیہ کرنا پڑتا ہے۔ تم جھوٹے ہو۔ کھوکھلی ہنسی کے ساتھ اس کی آواز سنائی دی۔ میرے وجود میں بھی تم غزالہ کی ذات کا کوئی پرتو تلاش کرتے رہتے ہوگے۔ میرا تو خیال ہے کہ تم مجھے ایک کھلونے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ کاش میں تمہیں اپنا دل چیر کر دکھا سکتا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے اوپر لعنت بھیجتے ہوئے اداس لہجے میں کہا۔ تم غزالہ کا خلاف پر نہیں کر سکی ہو، لیکن اس کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے بڑی قدر ہے۔ تم بہت خود غرض اور فریبی ہو۔ میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ میں نے کب کہا کہ تم مجھ پر یقین کرو؟ میں نے کہا میں نے تو بس حقیقت بیان کی ہے، ورنہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ان میں سے نہیں ہو جو کسی ایک مرد سے وابستہ ہو کر پوری زندگی خوشی کے ساتھ گزار دیتی ہیں۔ سچ پوچھو تو یہ سب بڑھاپے کی باتیں ہیں، جب انسان کو کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، ورنہ جوانی تو بہت بے لگام ہوتی ہے اور اسے اپنی مرضی سے ہی گزارنا چاہیے، کیونکہ انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اس کے اپنے معیار سے شاید وہ درست ہی تھا، کیونکہ وہ خود ایک ایسے جوڑے کی اولاد تھی جس کے درمیان نہ کوئی مذہبی بندھن تھا اور نہ قانونی رشتہ۔ بلدیت کے خانے میں جو نام تصور کر کے وہ پروان چڑھتی رہی، ہوش سنبھالنے پر اس نے ویرا کو اپنی بیٹی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور شاید اس کے ذہن میں کچھ ایسی نفسیاتی گرہیں پڑتی چلی گئیں کہ اب وہ اپنے معاشرے اور اخلاقی اقدار سے بغاوت کو آزادی سمجھنے لگی تھی۔ شاید اس طرح وہ اپنے حسین پیکر کے جال کو استعمال کر کے لاشعوری طور پر مردوں سے انتقام لے رہی تھی، لیکن وہ بھی عورت ہی تھی۔ دنیا کی دوسری عورتوں کی طرح اس کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خواہش بھی خوابیدہ تھی کہ اسے چاہا جائے۔ بات صرف اور غزالہ کی نہیں تھی، بلکہ وہ شاید ہر خوش و خرم جوڑے سے حسد کرتے ہوئے اپنی اس خواہش سے مغلوب ہو جاتی تھی اور خود کو ایسی لڑکی کی جگہ دیکھنے کی آرزو کرنے لگتی تھی جسے کوئی مرد ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ میں اس کی ذہنی کیفیت کو سمجھ رہا تھا، مگر یہ باتیں اس سے نہیں کہہ سکتا تھا، ورنہ وہ مجھ سے بھڑک سکتی تھی۔ جبکہ میں غزالہ کے معاملے میں اس کی مدد کا خواہاں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہ حسد کے جذبے کے باعث ایک عارضی رو میں تھی، لہذا میں نرمی کے ساتھ اس کی دل جوئی کرتا رہا اور پھر خوشگوار انداز میں ہماری گفتگو ختم ہو گئی۔ غنیمت یہ تھا کہ اس گفتگو کے دوران میں سلطان شاہ بدستور اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا اور نہ ویرا سے میری چاہت کے جھوٹے وعدوں کی بنیاد بنا کر مجھے بری طرح زچ کر دیتا۔ اس سے پہلے ہی یقین تھا کہ ویرا غزالہ کی روپوشی سے میری زندگی میں پیدا ہونے والے خلا کو اپنی ذات سے پر کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ میں نے اسے بہت لمبی نیند لی تھی، لیکن اس کے باوجود تکان پوری طرح نہیں اتری تھی، لہٰذا میں جوڈی کو سلطان شاہ کو بیدار کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے دوبارہ غسل خانے میں جا گھسا۔ شاور سے بدن پر گرنے والے پانی کی تیز دھاروں کا اثر حیرت انگیز تھا۔ میں نے باری باری کئی مرتبہ گرم اور پھر ٹھنڈے پانی کے استعمال سے ایسا فرت امیز غسل شاید ہی کبھی کیا تھا کہ کچھ دیر بعد جب میں تازہ دم ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو سلطان شاہ مجھ سے پہلے تیار ہو کر لابی میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا پروگرام دیکھ رہا تھا۔ میرے پہنچتے ہی جوڈی فوراً چائے کی ٹرے لے آئی۔ وہ زندہ جنازہ کب تک یہاں پڑا رہے گا؟ سلطان شاہ نے چھوٹتے ہی جان میکارتھی کے بارے میں سوال کیا۔ شاید میرے آنے سے پہلے وہ اس کا جائزہ لے چکا تھا۔ اس کی باری کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ کیا ہوش و حواس میں آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اب تو
بحال نظر آ رہا ہے مگر آنکھوں میں نشے کی سرخی ابھی تک باقی ہے۔ اسی وقت اچانک ڈور بیل بج اٹھی۔ جوڈی نے چند ثانیے بعد آ کر اطلاع دی کہ باہر سینٹ جان ایمبولینس کی گاڑی کا عملہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ انہیں ہومر نامی کسی مریض کی تلاش تھی۔ پتہ اسی فلیٹ کا دہرایا گیا تھا مگر جوڈی ایسے کسی مریض کے وجود سے لا علم تھی۔ بلا لو، وہ قیدی کو لے جائیں گے۔ میری ہدایت پر اس کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی اور وہ واپس ڈور انٹرکام کی طرف چل دی۔ میں نے جلدی سے سلطان شاہ کو ویرا کے اس انتظام سے مطلع کیا۔ اسی دوران سفید لباس میں ملبوس دو مہذب اور نورانی چہروں والے نوجوان سفید فام جوڈی کی رہنمائی میں اسٹریچر سمیت اندر آ پہنچے۔ اپنے پیشہ ورانہ لباس اور چہرے مہرے سے وہ دونوں کسی طرح بھی مجرموں کے ٹولے سے تعلق رکھنے والے بہروپیے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم چاروں نے اتفاق سے آپس میں ہاتھ ملائے۔ وہ دونوں عجلت میں تھے، اس لیے انہوں نے میرے چائے کی پیشکش کو نرم الفاظ میں ٹال دیا اور میں انہیں ساتھ لے کر ہومر کی آرام گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ ان دونوں نے اتنی سنجیدگی سے بے دست و پا شون کا معائنہ کیا تھا جیسے وہ واقعی مریض رہا ہو۔ پھر ان میں سے ایک نے متاسفانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے مجھ سے سوال کیا، اودم باز معلوم ہوتا ہے، منہ سے کپڑا نکالا تو شاید چلانا شروع کر دے گا۔ میں نے اس کی تائید کی اور شون قہر آلود نگاہوں سے ہمیں گھورتے ہوئے رسیوں میں زور کرنے لگا۔ اس اثناء میں دوسرا میل نرس اپنی سفید کوٹ کی جیب میں سے ایک سی کی ہائپوڈر سرنج اور کتھئی رنگ کی ایک ننھی سی سیال کی شیشی نکال چکا تھا۔ دندانے دار بلیڈ سے شیشی کی گردن کاٹ کر اس نے اوپری حصے ایک جھٹکے کے ساتھ الگ کر کے بلیڈ سمیت اپنی جیب میں ڈالا اور شیشی کا شفاف سیال سرنج میں منتقل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس وقت تک شاید شون کو اپنے انجام کا اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن ان دونوں کو تیاریاں دیکھ کر وہ اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ اسے بے ہوش کر کے کہیں منتقل کرنے کا پروگرام بن چکا تھا۔ سرنج سے ہوا خارج کرنے کے بعد وہ شخص آگے بڑھا۔ دوسرے نے بے دردی کے ساتھ شون کے بدن کو تھاما اور پھر اس کا بازو برہنہ کرنے کا تکلف کیے بغیر لباس پر ہی سے سرنج کی سوئی اس کے بازو میں اتار دی گئی۔ میں نے یہ بات نوٹ کی کہ ہسپتال کی خالی شیشی بھی اس شخص نے احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لی تھی۔ اگلے ہی لمحے شون کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور بدن بے حس و حرکت ہو گیا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کون سی بے ہوشی کی دوا تھی جس نے جسم میں انجیکٹ ہوتے ہی اپنا کام دکھا دیا تھا۔ بے ہوشی ابدی ہے، میرے استفسار پر انجیکشن لگانے والے نے مسکرا کر کہا، جیسے مجھے مریض کی خیریت کی اطلاع دے رہا ہو۔ اس کے جواب پر مجھے شدید ذہنی صدمہ ہوا۔ وہ لوگ انسانی جان کو کبھی بھی گاجر مولی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے اور یہی صفاقی ویرا کا ترہ امتیاز تھی۔ انہوں نے شون کے منہ سے کپڑا نکال کر پہلے اس کو بند کیا، پھر اجلت میں اس کے بدن سے رسیاں کھول کر ڈنڈا ڈولی کے انداز میں تقریباً فرش پر گھسیٹتے ہوئے باتھ روم سے باہر لے آئے۔ اسٹریچر درست کر کے شون کی لاش اس پر منتقل کی گئی اور جب وہ اس کی لاش پر سر سے پیر تک چادر ڈال رہے تھے تو جوڈی وائپر سنبھال کر باتھ روم میں داخل ہو گئی تاکہ اس کی دھلائی کر سکے۔ آگے چل کر دروازہ کھولو، ان میں سے ایک نے ہم سے کہا۔ سلطان شاہ آگے بڑھ گیا اور وہ دونوں اسٹریچر اٹھا کر اس کے پیچھے چل دیے۔ مجھے اپنا دل ایک دم بوجھل سا محسوس ہونے لگا۔ شون میکارتھی کے روپ میں ایک خطرناک بلیک میلر ختم ہو گیا تھا جو ساری عمر لوگوں سے ان کی کمزوریوں کی باری قیمت وصول کرتا رہا تھا۔ اس کی ایسی ہی ایک کوشش آخر کار اس کی زندگی کے خاتمے کا سبب بن گئی۔ اس نے عمر بھر جو کچھ جوڑا تھا وہ یوں ہی درے کا درا رہ گیا تھا اور وہ یوں اچانک اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گیا تھا کہ قریب ہونے کے باوجود مجھے اس کی موت کا احساس نہیں ہو سکا تھا۔ بس وہ انسان کی زندگی تھی، پانی کے ایک بلبلے کی طرح حقیر، جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کتنی دیر تک پانی کی سطح پر تیرتا رہے گا اور پھر پھٹ کر پانی میں فنا ہو جائے گا۔ وہ میری زندگی کا ایک عجیب سا لمحہ تھا۔ زندگی کی بے ثباتی اچانک یوں ذہن پر نقش ہوئی تھی کہ میں خود کو اداس اور مزمل محسوس کرنے لگا۔ شون نے مجھے اور سلطان شاہ کو گھیرنے کی کوشش میں اپنی جان کی بازی ہار دی تھی اور غزالہ پاکستان سے کونٹری اور پھر ہشام تک جگہ جگہ دشمنوں کے نرغے میں آتی رہی تھی۔ وہ کب تک بچتی رہے گی، اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ کن اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہو سکتا تھا۔ مجھے وحشت ہونے لگی اور میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میل نرس ویرا کے بھیجے ہوئے تھے اور شاید مجھے اس کا پتہ بتا سکتے تھے۔ میں تیزی کے ساتھ نکاسی کے راستے کی طرف لپکا مگر فلیٹ سے نکلتے ہی میرے قدم زمین میں گڑ کر رہ گئے۔ دونوں میل نرس شون میکارتھی کی لاش سمیت
عمارت سے جا چکے تھے اور سامنے سے ویرا سلطان شاہ کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ مجھے احساس ہوا کہ اگر کوئی بھی خواہش خلوص نیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے کی جائے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے، ورنہ اس وقت ویرا کی آمد کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ اس سے ذرا ہی دیر پہلے فون پر میری بات ہوئی تھی اور مجھے یہ توقع نہیں تھی وہ بھی ایمبولینس کے تقریباً ساتھ ہی آ پہنچے گی۔ اس وقت اس کے جسم پر شوگر کوئن والا پراسرار سیاہ لبادہ نہیں تھا اور وہ عام شہری لباس میں ایک دلکش انگریز حسینہ نظر آ رہی تھی۔ میں نے فلیٹ سے باہر ہی خاموشی مگر گرم جوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیا، جو عملی اعتبار سے اسی منزل پر شمار ہوتا تھا کہ جس کی بنا پر آج کل ملکہ برطانیہ شہزادی ڈیانا کو تعذیب کرتی نظر آتی ہیں، جبکہ وہ بیچاری اس معاملے میں بڑی مجبور نظر آتی ہے۔ ان کی ساری ہی معاشرتی اقدار جوان نسل کو اپنے جذبوں کے بھرپور اور سرعام اظہار پر اکساتی ہے، پھر بلا پرجوش جوانوں کے استقبالی ہجوم میں سے گزرتے ہوئے بیچاری ڈیانا کہاں تک اپنے لب و رخسار کو ان کی والہانہ زد سے بچا سکتی ہے۔ اس صورتحال کا تو ایک ہی حل ہے کہ وہ اس ایسی بھیڑ باڑ میں جانا ترک کر دے یا اپنی زندگی سے بھرپور چہرے اور مسکراتی نگاہوں میں عمر رسیدہ لوگوں کے تاثرات پیدا کر لے، تاکہ عقیدت مند سر جھکائے محض ہتھیلی کی دستانہ پوش پشت پر بوسہ دے کر پیچھے ہٹ جائیں۔ مگر ویرا نہ شہزادی تھی، نہ اسے کسی مادر معظم کی طرف سے پھٹکار پڑنے کا اندیشہ تھا، لہٰذا اس نے دل سے میرے اس پیش قدمی کی قدر کی اور ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے فلیٹ کی طرف ہو لیے۔ سلطان شاہ برا سا منہ بناتے ہوئے ہم سے چند قدم پیچھے رہ گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میرا رویہ اسے پسند نہ آیا ہوگا، لیکن میں ویرا سے فون پر ہونے والی گفتگو کی روشنی میں اسے پوری طرح رام کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اپنی غیر یقینی رویے اور سرد مہری کی بنا پر وہ کئی بار ناقابل برداشت محسوس ہونے لگتی تھی، لیکن مجھے اس کے خلوص پر ذرا بھی شبہ نہیں تھا۔ اگر وہ میری مدد کرنے پر آمادہ نہ ہوتی تو میں لاہور میں لائٹس کاٹیج کو تباہ برباد کرنے میں ہرگز کامیاب نہ ہوتا، بلکہ شی کے گرگے نہایت آسانی کے ساتھ مجھے اس تہہ خانے میں زیر کر کے اپنا قیدی بنا لیتے۔ پھر شام میں شون میکارتھی کے مکان میں 100% اس کے رحم و کرم پر تھا۔ ہم دونوں اسلحہ بدست ایک دوسرے کے مقابل آ گئے تھے، نہ وہ مجھے پہچان سکی تھی نہ میں اسے پہچان سکتا تھا۔ اسے شی کے بڑوں کی طرف سے ایک اہم مہم کا سربراہ بنا کر شام بھیجا گیا تھا، جہاں اسے ہر قیمت پر شون میکارتھی سے ایک قیدی وصول کرنا تھا جس کا ایک ہاتھ بری طرح زخمی تھا۔ میں نے اسے آواز سے پہچانا تو اس نے بھی مجھے شناخت کر لیا اور فوری طور پر سمجھ گئی کہ نادانستگی میں وہ میری ہی خریدار بن کر وہاں تک آئی تھی۔ اس وقت باہر اس کے 2 مسلح ساتھی پوری طرح چکنے تھے، ایک غالباً مر چکا تھا اور وہ مجھے نشانے پر لے چکی تھی، مگر اس نے صورتحال کی نزاکت بانپتے ہی شی سے بغاوت کا خفیہ فیصلہ کر لیا اور اپنے خون آشام ساتھیوں کو ایک طرف سمیٹ کر مجھے عقبی راستے سے فرار ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔ اس نے اپنی ذات کو لاحق ہونے والے کسی بھی خطرے کی پرواہ کیے بغیر فرار کے لیے اپنی گاڑی کی چابی مجھے سونپ دی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے دل میں اس کے ان اقدامات کے لیے بڑی قدر تھی، جبکہ سلطان شاہ لڑکیوں خصوصاً سفید فام لڑکیوں کے بارے میں اس وقت تک نرا قدر ناشناس تھا اور اس بارے میں میرے ہر عمل کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اسے ابتدا ہی سے یہ وہم تھا کہ ویرا غزالہ کو دانستہ مجھ سے دور رکھ کر مجھے اپنی ذات کے سحر میں گرفتار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فلیٹ میں داخل ہو کر ویرا دروازہ بند کرنے کے لیے لمحہ بھر کو جھجکی تھی، مگر اپنے پیچھے سلطان شاہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہی آگے بڑھ گئی۔ یہ بھی عجیب ہی کریکٹر پالا ہوا ہے تم نے، اس نے ہنستے ہوئے انگریزی میں ایسے لب و لہجے میں کہا کہ مفہوم شاید سلطان شاہ کے پلے ہی نہ پڑ سکا ہوگا۔ بڑی عجیب قوم سے تعلق ہے اس کا، میں نے گہری سنجیدگی اور عقیدت کے ساتھ انگریزی میں ہی کہا۔ جسے دوست کہہ دیتے ہیں اس کے لیے اپنا لہو تک بہانے سے دریغ نہیں کرتے اور دشمن کو پتال میں بھی زندہ نہیں چھوڑتے۔ وہ مجھے اس قدر عزیز رکھتا ہے کہ درمیان میں تمہارے وجود کو بھی نظر انداز نہیں کر پاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رات کو بھی تم دونوں ایک ہی بستر میں سوتے ہو، اس نے انگریزی میں ہی طنز کیا۔ بس یہی ایک کمی ہے، ورنہ اسی شوق کی بنا پر تمہارے دارالعمرہ کی رکنیت مل جاتی۔ میں نے اپنی معلومات کے سہارے اس کی دکھتی رگ پر وار کیا جو کارگر رہا۔ قانون سازی ذاتی مشاغل سے بالا ہوتی ہے، اس نے پورے احتجاج لہجے میں کہنا چاہا، لیکن میں نے سرد مہری کے ساتھ اس کی بات کاٹ دی۔ یہ سب انہیں بتانا جو حالات حاضرہ سے بے خبر رہتے ہیں۔ مجھے ان لارڈز کے نام تک یاد ہیں جنہوں نے ذاتی تجربات کی بنا پر اس قانون کی حمایت کی تھی۔ تم ایسی باتوں پر ضرورت سے زیادہ حساس اور جذباتی
ہو جاتے ہو؟ وہ پھیکے لہجے میں بولی، مجھے پتا نہیں کہ سلطان شاہ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے، ورنہ افغانوں کے بارے میں میرے تجربات بہت تلخ ہیں۔ تم ان کے درمیان اسی وقت محفوظ رہ سکتے ہو جب خود کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ ذاتی حفاظت یا مالی اسباب کی نگرانی اپنے ذمے لینا مصائب کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ لوگ چیلنج سمجھ کر شاہ بخون مارتے ہیں یا چوری کرتے ہیں۔ اول تو سلطان شاہ افغان نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو میں تم کو افغانوں پر اتھارٹی تسلیم نہیں کرتا۔ تمہیں دیکھ کر تو احمق اور سادہ لو آدمی بھی مشکل ہو سکتے ہیں۔ اپنی طاقت سے مروب کر کے تم ان سے جو کام چاہو لے سکتے ہو۔ اس نے میرے تبصرے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان پر جتنے حملے درہ خیبر کے راستے ہوئے، اتنے دوسری سمتوں سے مجموعی طور پر نہیں ہوئے، اور افغانوں نے ہر حملہ آور کی پذیرائی کی تھی۔ یہ آج افغان دشمنی کیوں سوار ہو رہی ہے تم پر؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ تاریخ خود کو دہرانے جا رہی ہے، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آج وہ روسیوں کی میزبانی کر رہے ہیں، اور روسی وہاں جم کر اپنی قوت اور ممکنہ مزاحمت کا اندازہ لگا رہے ہیں، اور جس دن انہوں نے ستارے موافق پائے وہ بحر ہند کی طرف چل پڑیں گے۔ میں آہستگی سے ہنس پڑا، اور میرے ذہن میں بے اختیار کانفرنس کی یاد تازہ ہوگی جو انسداد منشیات کے لیے یونیسکو ڈاکٹر ریسلر کی صدارت میں کراچی میں منعقد ہوئی تھی۔ انٹرنیشنل کنٹرول بورڈ کے اس اجلاس میں دنیا بھر کے نمائندے شریک تھے، اور وہیں پہلی بار یہ انکشاف ہوا تھا کہ پاکستان کے پسماندہ اور ناخواندہ قبائل کو ہیروین کی تیاری میں مدد دینے کے لیے ایک انگریز لڑکی کے ذریعے 1,00,000 مارک کے خطیر معاوضے پر ڈاکٹر پی جے والٹن نامی ایک جرمن کیمسٹ مومن خان تک پہنچایا گیا تھا، اور پھر اس کے کچھ دنوں بعد نہایت سرعت کے ساتھ ہیروین پہاڑوں سے نکل کر قریبی کریے میں پھیلتی چلی گئی۔ اسی کانفرنس میں امریکن بیورو آف نارکوٹکس اینڈ ڈینجر ڈرگز کے نمائندے جے آرتھر نے اس خطے میں ہیروین کی روایتی تیاری اور استعمال کی ایسی بھیانک تصویر کشی کی تھی کہ سارے نمائندے ہی دم بخود رہ گئے تھے۔ اس کی اطلاعات کے مطابق روسی اپنے انجینئر کے ذریعے افغان حکومت کے مخالفین کو ہیروین فروشی کے ذریعے سرمایہ حاصل کرنے کی کامیاب ترغیب دے رہے تھے، تاکہ ہم عالمی برادری میں بدنام کر کے ہر بیرونی حمایت سے محروم کر سکیں۔ شاید اسی کانفرنس کے بعد امریکی حکومت کے ذمہ داروں نے افغان تحریک مزاحمت کی ضروریات کا صحیح ادراک کرتے ہوئے ان کی مالی اور فوجی امداد میں بیش بہا اضافے کیے تھے۔ وہ اقدامات ہیروین کے سیلاب کے سامنے کوئی بند نہ باندھ سکے، اور مردان و صحابی وغیرہ کے علاقوں میں افیم بدستور نفع بخش کے طور پر کاشت ہوتی رہی۔ ان خطوں میں افیم وہ واحد فصل تھی زمین میں بوائی ہوتے ہی پیشگی نقد داموں پر فروخت ہو جاتی تھی، کیونکہ لیبارٹری میں تیار کیا ہوا اسی کا ایک الکائڈ ہیروین سے منہ مانگے داموں پر فروخت ہوتا تھا۔ جو کچھ میں نے اس کانفرنس میں حیرت سے سنا تھا وہی کچھ اب بیرا اطمینان سے بتا رہی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر ہیروین کی پہلی لیبارٹری تم نے قائم کرائی تھی۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، یہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ اس نے تحیر امیز لہجے میں، مجھے پتا چلا ہے کہ مومن خان کے لیے ڈاکٹر والٹن کی خدمات تم ہی نے حاصل کی تھی۔ میں نہ کرتی تو وہ کام کسی اور کو سونپ دیا جاتا، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ میں نے پوری طرح اپنا دامن بچا کر یہ کام سر انجام دیا تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ پاکستان میں شیعہ روسی مفادات کے لیے کام کر رہی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ جرائم کی دنیا کا ایک اپنا ضابطہ ہوتا ہے، وہاں نہ سیاست چلتی ہے نہ اخلاقیات پر غور کیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ روسیوں کی کوئی بہت بڑی ڈیل رہی ہو۔ پاکستان میں بیٹھ کر تو یہ مقامی مجرموں کو بڑی کارروائی نظر آ رہی تھی، اب شیعہ کا چہرہ ذرا بے نقاب ہو رہا ہے۔ مجھے شبہ تک نہیں ہو سکا تھا کہ ہم روسیوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ تلخ انداز میں ہنسی۔ روسیوں اور امریکیوں کو بھول جاؤ، شیعہ صرف اقتدار اور پیسے کے لیے کام کرتی ہے۔ ایران کے خلاف نہ جانے کہاں کہاں شیعہ امریکی مفادات کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس کے تمام پروجیکٹ بہت کامیابی سے چل رہے ہیں۔ پھر پاکستان میں اسلحے کی سمگلنگ کا کیا جواز تھا؟ میں نے لائٹس کاٹیج کے تہہ خانوں میں موجود اسلحے کے ذخائر کو یاد کرتے ہوئے، تمہارے ملک میں منظم پیمانے پر عدم تحفظ کا احساس ابھارا جا رہا ہے۔ پبلک مقامات پر ہلکے بھاری بموں کے دھماکوں کا مقصد کسی خاص فرد یا عمارت کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا۔ جن کی موت آ چکی ہوتی ہے وہ زد میں آ
جاتے ہیں، ورنہ اصل مقصد خوف و ہراس پھیلانا ہوتا ہے، اور یہ کام باقاعدہ وقفوں سے چل رہا ہے۔ لیکن اس سے فائدہ کسے پہنچ رہا ہے؟ فائدہ بعد میں پہنچے گا، پہلے تو تمہاری قومی یکجہتی اور اعتماد میں دراڑیں ڈالنا ہے۔ ان دھماکوں کے نتیجے میں افغان مہاجرین کے خلاف نفرت عام طور پر بڑھی ہے۔ ہر واردات کے بعد مقامی پیمانے پر شورشوں کا سلسلہ بھی چل نکلا ہے۔ لوگ غیر قانونی طور پر اسلحہ حاصل کرنے کے جنون میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ حالات کو رفتہ رفتہ ایک ایسی نہج پر ڈالا جا رہا ہے کہ ایک دن سب کچھ بکھر کر رہ جائے گا، اور مغربی سرحدوں سے آنے والوں کو کوئی نہ روک سکے گا۔ خدا سے ڈرو ویرا، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، تم کتنی بے تکلفی کے ساتھ میرے سامنے یہ سب بکواس کیے جا رہی ہو؟ تم چاہو تو اپنے کان بند کر سکتے ہو۔ اس نے بے پروایانہ لہجے میں کہا، میرے خاموش رہنے یا تمہارے کان بند کر لینے سے حالات نہیں بدل سکتے۔ وقت کا دائرہ بہت بے رحم ہوتا ہے۔ ہاتھیوں کی جنگ میں اگر چوہے بھی کود پڑیں تو نتائج کا اندازہ لگانے کے لیے کسی غیر معمولی ذہانت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ اس کے قیاسات تھے، لیکن مجھے پورا یقین تھا کہ ہمارے جو لوگ فیصلوں کے ذمہ دار تھے، ان کی نگاہوں کی رسائی دور تک تھی۔ وہ ویرا سے زیادہ ذہین اور دور بین تھے، اور انہوں نے اپنی سرزمین کے خلاف ہر بد نگاہی کا سدباب کیا ہوا تھا، ورنہ پچھلے 5 برسوں میں ہونے والی مار کا آرائیاں بہت آسانی کے ساتھ پہاڑوں کے اس پار منتقل ہو سکتی تھیں۔ ویرا مزاج کے اعتبار سے کینہ پرور نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ جو کچھ بک رہی تھی وہ میرے ذہن کے لیے قابل قبول نہیں تھا، لہذا میں نے اس مرحلے پر خاموشی کو بہتر سمجھتے ہوئے خود کو سگریٹ سلگانے میں مصروف کر لیا، اور وہ وائن کیبنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اسی اثنا میں جوڈی اپنے لباس پر ایپرن باندھے اور ہاتھ میں وائپر سنبھالے غسل خانے سے بڑبڑاتی ہوئی برآمد ہوئی، مگر ویرا پر نگاہ پڑتے ہی مشینی انداز میں خاموش ہو گئی۔ گڈ ایوننگ مادام، اس نے اپنے سر کو قدرے خام دے کر کہا، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ ویرا سے اس کی روح پناہ ہوتی تھی۔ گڈ ایوننگ جوڈی، ویرا نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے امید ہے کہ تم نے میرے ان مہمانوں کا پوری طرح خیال رکھا ہوگا۔ جواب میں جوڈی نے اچانک ہی کوئی ایسی زبان بولنا شروع کر دی جو میرے لیے بالکل لا یعنی تھی، مگر ویرا انہماک سے اس کی تقریر سنتی رہی۔ اس دوران میں پل بھر کے لیے بھی اس کی نظریں جوڈی کے چہرے پر سے نہیں ہٹی تھیں، اور اس کے خاموش ہونے پر خود بھی اسی زبان میں شروع ہو گئی۔ ان دونوں کے اجنبی زبان میں گفتگو کرنے کی وجہ سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی، کیونکہ جوڈی نے جو کچھ کہا وہ ہماری مہمانداری کے بارے میں ویرا کے سوال کے جواب میں تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید جوڈی کو ہم دونوں سے کچھ شکایات تھیں جنہیں وہ ویرا کے علم میں لا رہی تھی۔ کہیں تم اس بڑھیا پر عاشق ہونے کی کوشش تو نہیں کر بیٹھے تھے؟ میں نے سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو کر اردو میں سوال کیا۔ لا حول ولا قوت، سلطان شاہ نے بنا کر برا سا منہ بنایا۔ اتنا بد ذوق نہیں ہوں، جیب میں پیسے ہوں تو اس شہر میں تنہائی دور کرنے کے لیے من پسند رفاقتیں خریدی جا سکتی۔ اس بڑھیا میں کیا رکھا ہے؟ اسی اثنا میں جوڈی چلی گئی اور ویرا سکاچ کے 2 گلاس لے کر مسکراتی ہوئی ہمارے قریب آ بیٹھی۔ وہ فرینچ میں تمہاری شکایت نہیں کر رہی تھی، بلکہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہی تھی جو میری عدم موجودگی میں میرے لیے یہاں فون کرتے رہے تھے۔ شکایت کر کے بھی کیا بگاڑ لیتی؟ میں نے اپنا گلاس اٹھا کر ویرا کے گلاس سے ہولے سے ٹکراتے ہوئے کہا، جب تک تم راضی ہو اس بارے میں ہمیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ طلائی رنگ سیال میں برف کے ڈلے گل رہے تھے، اور ہم دونوں آہستہ آہستہ اس سیال کو اپنے معدوں میں منتقل کر رہے تھے۔ سلطان شاہ بے نیازی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ ویرا کی آنکھیں کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں، اور میں خود گزرے ہوئے حالات پر غور کر رہا تھا۔ تنظیم میں میری شمولیت سے اس وقت تک بے شمار واقعات گزر چکے تھے۔ میں نے جس کام کو ایک مقامی اور منظم گروہ سے منسلک سمجھ کر قبول کیا تھا، اس کی جڑیں بتدریج سامنے آئی تھیں۔ پہلے تنظیم کی ملک گیر سرگرمیاں بے نقاب ہوئیں، پھر بین الاقوامی روابط سامنے آئے۔ اسی کے ساتھ یہ عقدہ بھی کھلا کہ ہیروئن کی غیر قانونی برآمد کے ساتھ تنظیم پاکستان میں اسلحہ کی اس سمگلنگ میں بھی پوری طرح ملوث تھی، اور اب لندن میں ویرا کی وجہ سے مزید سنسنی خیز انکشافات ہو رہے تھے کہ شی مجرموں کا کوئی محدود ٹولہ نہیں تھا، بلکہ وہ مجرموں کی ایک عالمگیر تنظیم تھی جو منشیات اور اسلحے کی سمگلنگ سے لے کر مختلف ملکوں کے سیاسی مفادات کے لیے بھی غیر قانونی سرگرمیاں انجام دیتی تھی۔ ایک دور میں خود پاکستان میں شی کا بہت اہم اور باخبر کارندہ رہا، لیکن میرے فرشتوں کو بھی اصل کھیل کی ہوا نہ لگ سکی۔ میری ساری توجہ بس ان بد نصیبوں پر مرکوز رہی جو شدید معاشرتی دباؤ یا ترغیب کے تحت ہیروئن کے عادی بنائے جاتے تھے، اور پھر اپنے تمام اثاثے برباد
برباد کر کے دردناک موت کی دلدل میں دنستے چلے جاتے تھے، جبکہ فی الحقیقت وہ صرف ایک محاذ تھا۔ ملک کے خلاف تخریب اور دشمنی کی کارروائیوں کے کئی اور محاذ بھی کھلے ہوئے تھے جن میں بظاہر کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ہر طرف کام کرنے والے ذہن مشترک تھے۔ اس ہولناک تخریبی سازش میں میرا کردار خاصا شرمناک رہا تھا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ غزالہ کی ذات کا سہارا ملنے کے بعد میں نے نہ صرف ان کارروائیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی بلکہ تنظیم کو پاکستان میں ناقابل تلافی نقصانات بھی پہنچائے تھے۔ لیکن اس جان گسل مقابلے میں غزالہ میری دسترس سے اس طرح نکلی تھی کہ اب وہ ایک موہوم سا چھلاوا بن کر رہ گئی تھی جس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کب کہاں ہوگی۔ برطانیہ کی سرزمین پر لہو کے پیاسے اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ یہ اس کی خوش بختی تھی کہ وہ اب تک ہر بار سے خود کو بچاتے ہوئے روپوشی اختیار کرنے میں کامیاب ہوتی چلی آئی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ پیشہ ور مجرموں کی چار طرفہ یلغار کے سامنے وہ زیادہ دیر تک اپنا کامیاب دفاع نہ کر سکے گی۔ پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا اس کا تصور ہی میرے لیے لرزا دینے کے لیے کافی تھا۔ دوسری طرف میں خود خطرات میں گرا ہوا تھا۔ پاکستان داؤد نے برطانیہ پہنچ کر شیعہ کے بڑوں کو نہ صرف میرے زندہ ہونے کا یقین دلا دیا تھا بلکہ انہیں یہ بھی باور کرا دیا تھا کہ میں برطانیہ ہی میں موجود تھا اور ویرا کے ساتھ مل کر شیعہ کے مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا۔ گو داؤد جہنم واصل کر دیا گیا تھا، لیکن اس کی لگائی ہوئی آگ بدستور بھڑک رہی تھی۔ گروپ 9 کے سفاک قاتلوں کی ٹولی پورے شہر میں میری بو سونگتی پھر رہی تھی اور شاید وہ یہ اندازہ بھی لگا چکے تھے کہ ان کے ایک ساتھی کو قتل کرتے ہوئے جس قاتل کا داہنا ہاتھ ٹوٹے ہوئے شیشے سے زخمی ہوا وہ میں ہی تھا۔ اس پورے کھیل میں ویرا فائدے میں رہی تھی۔ شیعہ والوں سے ٹھن جانے کے بعد بھی اسے محض اس وجہ سے معافی مل گئی تھی کہ وہ جمی لائٹ کی بیٹی تھی، مگر میں اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ بے خوف ہو کر اپنے طور پر غزالہ کو تلاش کر سکوں۔ اب تمہیں چند روز تک اسی فلیٹ کی چار دیواری میں محدود رہنا ہوگا۔ کافی دیر کے لیے پرخیال سکوت کے بعد ویرا نے اپنے گلاس میں بچے ہوئے سیال کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، محدود تو خیر کیا رہوں گا، 2-4 روز کے لیے سب کچھ بھول کر تفریح کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ کلفورڈ کے کریڈٹ کارڈ پر ابھی تک میں نے ایک پینی بھی خرچ نہیں کی ہے۔ میں نے کہا، اچھا ہوا تم نے خود ہی یاد دلا دیا۔ وہ چونک کر بولی، کارڈ اب ہرگز استعمال نہ کرنا۔ داؤد کی بدماشیوں کے نتیجے میں ان لوگوں نے وہ کریڈٹ کارڈ منسوخ کرا دیا تھا، بلکہ وہ کارڈ اور اس سے متعلقہ شناختی کاغذات اب ضائع ہی کر دو۔ اتنی اہم بات تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، ابھی کچھ اس سے بھی اہم باتیں باقی ہیں۔ اس نے اپنے لب تر کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ کہا، اس وقت میں تفریحاً تمہارے پاس نہیں آئی، حالانکہ اس سے زیادہ دلچسپ تفریح میسر آنا مشکل ہے۔ سلطان شاہ نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اوہو، تمہاری گویائی بھی بحال ہے۔ ویرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ کہا، میں تو سمجھی تھی کہ کسی صدمے سے تمہاری زبان ہی بند ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان مزید تلخ فکروں کی تبادلہ ہوتا، میں نے دخل اندازی کرتے ہوئے وہ سلسلہ وہیں روک دیا۔ سلطان سے الجھنے کے بجائے اگر تم کام کی بات شروع کر دو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔